الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور وہی اس پوری کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے. خالق کہتے ہیں بنانے والے کو اور مالک کہتے ہیں کنٹرول کرنے والے کو. جب آپ کوئی چیز کنٹرول کرتے ہیں، کسی چیز کو چلاتے ہیں اور آرگنائز کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک نظام اور ایک سسٹم بنانا پڑتا ہے. سسٹم اور نظام کے بغیر کوئی چیز کنٹرول نہیں ہو پاتی ہے. ایک چھوٹی سی دکان اگر آپ چلا رہے ہیں تو اس دکان کے اندر بھی آپ نے کچھ قاعدے بنا رکھے ہیں، کچھ قوانین بنا رکھے ہیں. اس کے بغیر وہ دکان چل نہیں سکتی. اگر آپ ایک چھوٹے سے گھر کے ذمہ دار ہیں تو اس گھر کا بھی آپ نے کوئی نظام اور سسٹم طے کیا ہوا ہے، اس کے بغیر وہ گھر نہیں چل سکتا. اگر آپ کوئی ادارہ اور کوئی انسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں، کوئی مدرسہ چلا رہے ہیں تو وہاں کے بھی کچھ نہ کچھ قوانین، کچھ نہ کچھ ضوابط، کچھ نہ کچھ اصول اور کوئی نہ کوئی سسٹم وہاں پر بنا ہوا ضرور ہوگا. اس کے بغیر وہ ادارہ، وہ مدرسہ، وہ کالج، وہ اسکول چل نہیں سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے تو اس کائنات کا ایک نظم اور انتظام اور ایک سسٹم بھی بنایا ہے. اور اس سسٹم کو اللہ تعالیٰ نے یوں تو پورے قرآن میں الگ الگ انداز اور پیرائے میں بیان کیا ہے، لیکن خاص 3 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو سنت اللہ کے لفظ سے بیان کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. تم اللہ کی سنت، اللہ کے طریقے اور اللہ کی عادت میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. یہ آیت 3 جگہ آئی ہے اور ایک جگہ جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی وہاں تو یہ ارشاد فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا کہ تم اللہ کی سنت میں عدل بدل یعنی ادھر ادھر ہونا بھی نہیں پاؤ. جیسے چیز ہے ایز اٹ از ویسے ہی ہوگی. یہاں 2 باتیں بہت سمجھنے کی ہیں جس میں ہم سب اور ہماری بڑی تعداد مغالطے میں پڑی ہوئی ہے. اس میں پہلی چیز تو ہے اس کائنات کے نظام میں اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے. اس پوری کائنات میں اللہ کی سنت یہ ہے اور طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے کچھ قوانین بنائے ہیں جن میں یہ پوری کائنات جکڑی ہوئی ہے اور ان قوانین کا بنانے والا اللہ ہے. یعنی اس نے ڈیزائن کیا ہے اور ڈیزائن کرنے کے بعد یہ کائنات اسی پر چل رہی ہے. جیسے زمین کے اندر جاذبیت اور کھینچنے کی طاقت رکھی، گریویٹیشنل فورس جسے کہا جاتا ہے. آپ کوئی چیز اوپر پھینکیں گے وہ نیچے آئے گی، وہ آ کر رہے گی. آپ کتنے بھی بڑے بزرگ کی پھوک اس پر پڑوا دیں ہے نا، اور کتنا بھی بڑا کوئی چلہ کھینچنے والا
اوپر بال پھینکی جائے اور وہ نیچے سے پھونکتا رہے، دم کرتا رہے کہ بال نیچے نہ آئے، نیچے نہ آئے، نیچے نہ آئے، ایسا نہیں ہوگا، وہ نیچے آئے گی، کیونکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون کہ جی ہم نے تو پہلے پڑھ رکھا تھا وہاں ایسا ہوا تھا اور ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا اور ان کے ساتھ یوں ہوا تھا۔ وہ باتیں کتابوں کی ہیں، یعنی کتابوں کا مطلب اللہ اپنے کسی بہت خاص بندے کے لیے یہ اپنے جو قوانین ہیں ان کو کبھی کبھی بریک کرتا ہے، کبھی کبھی توڑتا ہے، نارمل یہ قانون نہیں ٹوٹتے ہیں۔ تو جو اللہ نے قانون بنایا ویسا ہو کر رہے گا۔ مثال کے طور پر چھری میں کاٹنے کی صلاحیت رکھی، چھری کاٹتی ہی رہے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ خواجہ معین الدین چشتی کے ہاتھ پر چھری رکھ کر چلائی جائے اور ہاتھ نہ کٹے، اور صاحب وہ ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں ان کے گلے پر چھری رکھ کر چلائی گئی اور چھری نے کاٹا نہیں، کہ جی وہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلی تھی اور وہ چل کر بھی اس نے کاٹا نہیں تھا۔ بھائی وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، سمجھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسماعیل۔ کرامات اپنی جگہ برحق ہیں، لیکن اللہ کا نظام عمومی طور پر ٹوٹتا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ نے بہت ہی اخلاص کے ساتھ زمین میں آم کا بیج بویا یا آپ نے نیم کا بیج بویا، اور آپ جہاں آم کا بیج بویا تھا وہاں مصلی ڈال کر بیٹھ جائیں، یا نیم کا بیج بویا تھا وہاں پر دن رات سجدے کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ جہاں آم بویا تھا وہاں نیم نکل آئے، جہاں نیم بویا تھا وہاں آم نکل آئے، یہ قیامت تک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ ایک قانون ہے اور اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے۔ پوری کائنات میں ہر چیز دیکھتے چلے جائیے اور اس چیز کو دیکھ کر آپ کو اپنے آپ اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں واقعی یہ پوری دنیا کچھ قوانین میں جکڑی ہوئی ہے نا۔ آگ جلائے گی کہ جی وہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا تھا، تو وہ ابراہیم تھے، وہ ابراہیم تھے، وہ امام الانبیاء تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا، ہے نا، اور ان سے نبوت کا جو امامت کا جو گیر ہے اللہ نے وہ بدلا تھا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، تو جی وہ ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا تھا تو تم چولہے کے اوپر مت بیٹھ جانا کہ ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا تھا تو میں ذرا چولہے پر بیٹھ کے دیکھوں کہ میں جلتا ہوں یا نہیں، یا میں تندور میں ہاتھ ڈال کے دیکھوں کہ میرا ہاتھ زخمی ہوتا ہے یا نہیں۔ ان سب چکروں میں مت پڑنا، کبھی جل جاؤ گے، ہے نا۔ اسی طرح دنیا کا ہر قانون ہے، ہر ضابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تھا تو پیدا فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے ہیں، اور نام کا مطلب صرف نام نہیں، نام بھی سکھائے تھے، اور ان چیزوں میں جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ بھی سکھائی۔ اس لیے یہ بات طے شدہ ہے دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر خصوصیت اور صفت اور ایٹریبیوٹس کے نہیں پائی جا سکتی۔ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوگی، ہر چیز کے اندر۔ آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، آپ کہیں گے ٹوپی سفید ہے، آپ کہیں گے ٹوپی گول ہے، آپ کہیں گے ٹوپی دھاگوں سے بنی ہوئی ہے، ٹوپی میں کپڑا لگا ہوا ہے، یہ ٹوپی کی خصوصیت۔ آپ کسی انسان میں دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ انسان کالا ہے، یہ انسان گورا ہے، اس کا رنگ سانولا ہے، یہ بہت سخی ہے، یہ دینے والا ہے، یہ کنجوس ہے، یہ بیکار ہے، یہ خراب ہے، یہ اچھا ہے، یہ اس کی خصوصیات ہر چیز میں پائی جائیں گی۔ آپ سانپ کو دیکھیں گے، سانپ کا کام زہر ہے، وہ زہر وہ ڈسے گا، ہے نا، اس کو پکڑنے والا کتنا بھی بزرگ کیوں نہ ہو، وہ سانپ اپنا جلوہ دکھائے گا، اس کے اندر سے زہر نکلے گا اور وہ ڈسے گا، ہے نا۔ ہاں، اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا میں ہر چیز ایک قانون کی پابند ہے اور ہر چیز میں خصوصیات پائی جاتی، اور ان خصوصیات کو سیکھنا اور ان خصوصیات کا علم حاصل کرنا، اسی کا نام سائنس ہے، اور یہ چیز براہ راست آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی۔ ٹھیک ہے، اگر تفسیر میں جائیں گے تو پھر تو بات بہت آگے نکل جائے گی۔ اچھا، جب کوئی سسٹم آپ بنا لیتے ہیں اور کوئی سسٹم چلتا ہے تو وہ سسٹم اگر ٹوٹے گا تو نظام بگڑے گا،
سسٹم اگر ٹوٹا تو نظام بگڑے گا. آپ نے اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں ایک پابندی بنائی، ایک پابندی بچوں پر لگائی کہ جو ڈریس کے بغیر آئے گا ہم اسے باہر کر دیں گے، جس کا 5 دن کا یا ہفتے بھر کا ناغہ ہو جائے گا اسے ہم باہر کر دیں گے، جو فلانی کتاب اور فلانی کاپی لے کر نہیں آئے گا اسے باہر کر دیں گے، جو فیس لے کر نہیں آئے گا اسے باہر نکال دیا جائے گا. یہ ایک سسٹم بنایا آپ نے. اب اگر کوئی بنا ڈریس والے 3 لڑکے آ گئے اور آپ نے ان کو بیٹھا لیا تو کل سسٹم بگڑے گا، نظام بگڑے گا. 4 لوگ پھر بنا ڈریس کے آئیں گے اور وہ آپ سے کہیں گے کل 3 لوگوں کو تو آپ نے بیٹھا لیا تھا، ہمیں کیوں نہیں بیٹھا رہے ہیں؟ جب آپ یہ کریں گے نظام بگڑ جائے گا. تو سسٹم ٹوٹتا نہیں ہے، اور سسٹم اگر ٹوٹے گا تو نظام بگڑے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں نظام یہ بنایا، سورج ادھر سے نکلے گا ادھر ڈوب جائے گا. یہ کام ہے سورج کا، وہ اسی طرح نکلتا رہے اور اسی طرح ڈوبتا رہے. جب یہ سورج جس دن مغرب سے نکلے گا، جیسا کہ قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ یہ مغرب کی طرف سے نکلے گا اور اللہ کے حکم پر نکلے گا، تو اس دنیا کے اندر ایک بڑی چینجنگ یہ ہوگی کہ ایک سسٹم ٹوٹ جائے گا. وہ سسٹم کیا ٹوٹے گا کہ آپ ابھی دعا مانگتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی، توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئی، مجھے معاف کریے. یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب بندہ توبہ کرے تو توبہ قبول ہو. لیکن وہ جو سسٹم ٹوٹا، سورج ادھر سے نکلا اور جب ادھر سے اللہ کے حکم پر نکلا، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، ختم ہو گئی بات. اتنی باتوں سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا اور یقینی طور پر ہو گیا ہوگا کہ دنیا اور کائنات ایک نظام پر چل رہی ہے اور وہ نظام ٹوٹتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ نظام اس پوری کائنات کا نظام ہے نا. اس میں اللہ نے اپنے اوپر گویا کہ یہ اللہ کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں، لیکن اللہ نے لازم کر لی ہے یہ بات کہ انسانوں کی دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں، چھوٹی سی دنیا ہے، کائنات اور یونیورس اور برہمانڈ تو بہت بڑا ہے، اس میں اللہ اس قانون کو نہیں توڑے گا، ایسے ہی چلتا رہے گا. اولیاء اللہ کے ساتھ 2-4 واقعات اور انبیاء علیہم السلام اس سے بھی اونچے درجے کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے وہ اللہ کی خاص قدرت کا نتیجہ تھے. خاص قدرت تھی اللہ کی، وہ ہے نا. جیسے مثال کے طور پر ایک اسکول ہے، میں نے ابھی ڈریس کی مثال دی تھی، 3 لوگوں کو بنا ڈریس کے بیٹھا لیا گیا. اب جب 4 لوگ آئیں اور کہنے لگے ہمیں بھی بیٹھائیے بنا ڈریس کے، تو اسکول کا پرنسپل کہے گا تمہیں بولنے کی اجازت نہیں، اسکول ہمارا ہے، ہم جو چاہے کریں، ہم نے ان کو بیٹھالا تھا، تم کو نہیں بیٹھا لیں گے، جاؤ ڈریس پہن کے آؤ. اب اس وقت کوئی بول نہیں پائے گا، بس یہ کہہ دے گا کہ پرنسپل صاحب کی یہ بات درست نہیں ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اللہ کے بارے میں وہ بھی نہیں بول پائیں گے. وہ شہنشاہ کل، مالک مطلق، اور وہ بالکل اکیلا ایبسلوٹ حکمران، کوئی اس کی حکمرانی میں اس کا شریک نہیں ہے. اب آگے آئیے، نمبر 2، اب انسانوں کے تعلق سے اللہ کے قوانین ہیں. انسانوں کے تعلق سے بھی اللہ نے قوانین بنائے. اس میں ہمیں بڑا مغالطہ لگا ہوا ہے، ہم لوگ بڑی بھول میں پڑے ہوئے ہیں. اس کو سمجھیے اور بار بار سمجھیے اور اچھی طرح سمجھیے. اور وہ قانون اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، وہ کھانا پینا کھاتا ہے اور دھیرے دھیرے کر کے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے نا. وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے، وہ تندرست و توانا ہو جاتا ہے. اب اللہ نے پہلے ہی حکما کے ذریعے، ڈاکٹروں کے ذریعے یہ بات واضح کر دی، زیادہ میٹھا کھاؤ گے نقصان دے گا، زیادہ چکنی چیزیں کھاؤ گے نقصان دیں گی، زیادہ تم ایسی چیزیں کھاؤ گے جس میں کیلوریز ہوں گی وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہیں. اور ہمارا جو طبقہ ہے، جو نوجوانوں کا طبقہ ہے، یہ جس کو دین تھوڑا سا آ گیا ہے، وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یہ رسگلہ کھانے سے بھی کچھ ہوتا ہے. مولوی صاحب کیسی بات کرتے ہو، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. کھاؤ رسگلے، شروع تو کرو کھانا، 2 4 10 15 رسگلے کھاؤ گے، اور اگر نارمل ہو تو کوئی بات نہیں. شوگر والا کھائے گا، کچھ ہی دنوں میں اطلاع آ جائے گی کہ مولانا اعلان کر دیجئے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. کیوں انتقال ہوا؟ کہ شوگر بہت تھی، میٹھا بہت کھا رہے تھے، نکل گئے. یہ قانون ہے، ضابطہ ہے کہ یہ چیز اس مرحلے میں تمہیں نقصان دے گی. جب آپ بیمار نہیں ہیں، آپ صحت مند ہیں، آپ پائے کھائیے، نلے کھائیے، بریانی کھائیے، دبا کے سب کھائیے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن لحاظ کر کے کھائیے، احتیاط کر کے کھائیے. آپ نے احتیاط نہیں کی، آپ کا وزن بڑھتا چلا جائے گا. ایک ہمارے دوست ہیں، وہ دسترخوان پہ ایک جگہ بیٹھے اور وہ ٹہلتے بھی ہیں، دسترخوان پہ بیٹھے اور رسگلے سامنے آ گئے، اور وہ جیسی رسگلہ سامنے آیا انہوں نے ماشاءاللہ 2 رسگلے اٹھا کے کھا لیے
اور میں ان کو اشارہ کر رہا ہوں، کیا کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ملتے ہیں کہنے یہ میرا مٹکا جو آگے نکل رہا ہے پیٹ، یہ کم نہیں ہو رہا ہے، میں بڑی کوشش کر رہا ہوں، ٹہلتا بھی ہوں، یہ کم نہیں۔ میں نے کہا یہ صبح قیامت تک کبھی تمہارا کم نہیں ہوگا، کیونکہ تم پرہیز نہیں کر رہے ہو۔ یہ قانون ہے، یہ قانون خدا بندی، یہ ٹوٹتا نہیں ہے، ایسا ہی ہونا ہے، ایسا ہی ہونا ہے۔ 10 لگے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ اوپر سے آپ نے چٹنی بریانی کھا لی، وہ کہنا ڈاکٹر صاحب 10 جو ہے وہ میرے رک نہیں رہے ہیں، میں کیا بتاؤں بہت پریشان ہوں۔ اچھا تو تم کھچڑی کھاؤ۔ ڈاکٹر صاحب وہ اصل میں کیا بتاؤں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں دوپہر میں بریانی کھا لی تھی بڑی تندرست و توانا والی، تو تمہارے ساتھ یہی ہونا ہے۔ یہ ایک قانون انسان کے ساتھ جاری ہے، یاد رکھیے گا۔ جس جگہ میں آپ کو لے جا رہا ہوں یا جو باتیں میں آپ سے کہہ سکتا ہوں، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور جس طرح سے کہہ رہا ہوں اور جس طرح سمجھا کر کہہ رہا ہوں، یہ بہت کم لوگ آپ سے کہہ پائیں گے، اور اس دور میں بہت کم لوگ آپ کے سامنے بول پائیں گے۔ جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں وہاں میرے ساتھ پہنچیے گا، اور کان اگر بند ہو تو صفائی کر لیجئے گا، اور آنکھیں اگر ویسے تو بند نہیں ہوں گی لیکن اگر بند ہونے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو اس کو ایسے کر کے کھول لیجئے گا۔ آگے کی جو بات ہے وہ بہت اہم ہے اور بہت سمجھنے کی ہے، اور اگر نہیں سمجھیں گے تو ویسے بھی ہماری بات سلپ بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھیے۔ اب یہ ایک انسان کا قانون ہو گیا، ایک آدمی کا، ایک میرا آپ کا۔ نمبر 2 اب آ جائیے، اب انسانی معاشرہ ہے، انسانی سماج ہے۔ ایسی تو ہوتا ہے نا، پہلے انسان پھر انسانی معاشرہ اور سماج۔ اب انسانی معاشرے اور سماج میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام اور سسٹم ہے۔ جیسے انسان کے بارے میں ہے، تم اگر اچھی غذائیں کھاؤ گے، اچھی چیزیں کھاؤ گے، طاقتور چیزیں کھاؤ گے، طاقتور رہو گے، تمہاری باڈی بھی مینٹین رہے گی، ایکسرسائز کرو گے اور جم جاؤ گے اور تھوڑا سا اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کی کوشش کرو گے، مینٹین نہ ہوگے۔ ہمارے یہاں تو جم جانا بھی گناہ ہے، کوئی بیچارہ مولوی جم چلا جائے تو اسی پر ایک فتویٰ آ جاتا ہے، مولانا جم میں گئے تھے۔ بتائیے مولانا جم میں گئے تھے تو مولانا کیا ایلین ہے؟ چاند پہ رہتے ہیں مولانا، یا وہ منگل گرہ پہ رہتے ہیں کہ وہ کہیں جا نہیں سکتے؟ مولانا صاحب ایکسرسائز کر رہے تھے، بتائیے یہ دور آ گیا۔ تو یہ ہمارا معاشرہ اور یہ اس کی بیماری ہے۔ تو جو اپنے آپ کو مینٹین رکھے گا، قدرت کا نظام ہے، ایک دائرے میں اللہ اسے صحیح رکھے گا۔ اب اجتماعی نظام پہ آئیے، ہمارے سوشل سسٹم پہ آئیے۔ سوشل سسٹم میں، اجتماعی نظام اور معاشرے میں کچھ چیزیں صحت کے لیے مفید ہیں، یعنی معاشرے کی صحت کے لیے مفید ہیں، ضروری ہیں، اس سسٹم کو توڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ اس سسٹم کو توڑ دیں گے معاشرے میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر معاشرے کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ معاشرے کے اندر خیر اور شر کی تمیز باقی رہنی چاہیے۔ سوسائٹی میں بھلائی اور برائی کا کرائیٹیریا طے رہنا چاہیے۔ آج پوری دنیا میں بھلائی اور برائی کا کرائیٹیریا ختم ہو چکا ہے۔ صرف میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، صرف دین، شریعت، اسلام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ذریعے سے برائی اور بھلائی اس کا ایک کرائیٹیریا ہمیں ملا ہوا ہے، ورنہ کرائیٹیریا ہی ختم ہو گیا ہے۔ کہنے صاحب شراب، بڑے بڑے پوسٹر آپ کو ملیں گے، اعلیٰ درجے کے پوسٹر، شراب نقصان دہ ہے، شراب جگر کو اور فلانے کو خراب کر دیتی ہے، شراب کی وجہ سے موت ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ میں کیا لکھا ہوگا؟ آپ روڈ پہ دیکھیں گے، شراب پی کر گاڑی نہ چلائیں۔ مطلب شراب ضرور پئیں مگر گاڑی نہ چلائیں۔ ہے تو خیر اور شر کی تمیز ختم ہو گئی۔ خیر اور شر کی تمیز کا ایک دائرہ طے ہوا، اور شراب کا کاروباری کہہ رہا ہے خیر یہ ہے کہ پیسے آنے چاہیے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے شراب پہ جو ٹیکس لگتا ہے اس سے بہت فائدہ ہے، وہ آنا چاہیے۔ 2000 کروڑ کا ٹیکس بہار سے آتا ہے، ہم شراب پہ پابندی نہیں لگا سکتے کیونکہ ٹیکس آنا چاہیے، اور ٹیکس سے پیسہ آتا ہے، پیسے سے ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ تو وہ دائرہ ٹوٹا، وہ دائرہ ٹوٹا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دائرے کو تیار کیا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو شر اور خیر میں دائرہ یہ ہے، اللہ جسے کہہ دے وہ خیر ہے اور اللہ جسے کہہ دے وہ شر ہے۔ جسے حلال کیا اس کو حلال جانو، جسے حرام کہا اسے حرام جانو، جسے فرض کہا اسے فرض سمجھو، جسے مستحب کہا اسے مستحب کو سمجھو، جسے ضروری کہا اسے کرو، اور جس سے روک دیا اس سے رک جاؤ۔ یہ دائرہ ہے ہمارے یہاں۔ جب یہ دائرہ ٹوٹے گا معاشرے میں، معاملات
آپ دیکھیے تباہی کی طرف چلے جائیں. ایک اور مثال لے لیے, معاشرے اور سماج کے اندر سچ اور جھوٹ, یعنی سچ اور جھوٹ. اب اس کا کرائٹیریا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے یہ فرمایا کہ اگر حقیقت کے مطابق, واقعے کے مطابق بات کی جائے تو وہ سچ ہے, اور واقعے کے مطابق نہ کی جائے تو وہ جھوٹ ہے. جو ہوا تھا ایز اٹ از بیان کر دینا سچ, اور جو ہوا تھا اس میں مرچ مسالہ جیسے ہمارا میڈیا کرتا ہے, اگر وہ ملا کر کہا گیا تو وہ پھر جھوٹ ہو جائے گا. اب سچ اور جھوٹ کا ہمارے سماج میں کوئی کرائٹیریا, کوئی معیار نہیں ہے. جو مجھے فائدہ دے وہ سچ ہے. اقبال نے کہا تھا نا, کہہ جاتا ہوں میں جنوں میں تیرے اسرار, کچھ مجھ کو بھی سلا دے میری عاشق کا سریقہ. جو باتیں میں کر دے رہا ہوں نا, مردہ پرست قوم ہے ہماری پوری, جب مر جائیں گے نا تب ان چیزوں کو دیکھو گے, کہو گے بڑی پتے کی باتیں کہہ گیا تھا. سمجھ میں آ رہی؟ تو سچ وہ ہے جس سے مجھے فائدہ ہو, جھوٹ وہ ہے جس سے میرا نقصان ہو. ہمارا کرائٹیریا یہ ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ ایمان والا زنا کر سکتا ہے, چوری کر سکتا ہے, بدکاری کر سکتا ہے, برے سے برا کام کر سکتا ہے, ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. ہم نے جھوٹ بولا, سماج میں فساد پیدا ہو گیا. شراب پی, سماج میں فساد پیدا ہو گیا, سوسائٹی کے اندر بگاڑ آ گیا. پیسہ, تیسری مثال, پیسے کا صحیح استعمال. پیسے کا صحیح استعمال. پیسہ بری چیز نہیں ہے, پیسہ اچھی چیز ہے. پیسہ بری چیز نہیں, پیسہ اچھی چیز ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی عجیب بات لکھ دی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, پتہ نہیں کیوں حکماء اور عقل مند لوگوں نے پیسے کو مقوی قلب اور مفرح قلب کیوں نہیں لکھا ہے. یعنی پیسہ آنے سے دل بھی خوش ہوتا ہے, اور دل کو اور طبیعت میں طاقت بھی آتی ہے. اب ہمارے پورا سماج اس کا ایک کرائٹیریا بنا ہوا ہے. کسی کے پاس چلے جاؤ جو کاروبار میں لگا ہے, اس سے پوچھو آپ کام میں لگے ہوئے ہیں؟ اگر ہاں میں کام میں لگا ہوا ہوں. اچھا, اور پھر وہ اگلا جملہ بولے گا, ہاں ہم تو بڑے دنیا دار لوگ ہیں, آپ بڑے نیک لوگ ہیں, ہم تو دنیا دار ہیں. آپ دنیا دار کیوں ہیں؟ ہم دنیا دار اس لیے ہیں کہ ہم کاروبار میں لگے ہیں. اچھا, تو کاروبار میں لگنا دنیا داری ہے؟ ہاں بس ہم تو اسی میں لگے رہتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں نماز تو مولانا صاحب پابندی سے ہو جاتی ہے, ہماری بڑی پابندی سے ہوتی ہے. قرآن پڑھتے ہو؟ ہاں قرآن بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ. ذکر و اذکار کر لیتے ہو؟ ہاں وہ بھی کر لیتے ہیں, مگر دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ دنیا کا جو کرائٹیریا ہم نے طے کیا کہ یہ دنیا ہے, یعنی کاروبار دنیا ہے, نوکری دنیا ہے, پیسہ کمانا دنیا ہے, حلال اور جائز طریقے پہ پیسے کا آ جانا, یہ سب دنیا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ وہ جو کرائٹیریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا تھا کہ پیسہ خیر ہے, پیسہ خیر ہے, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, اس کے دل میں خیر کی محبت بہت زیادہ ہے, اور خیر کا مطلب مال ہے. تو قرآن مال کو خیر کہہ رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ بری چیز ہے. کرائٹیریا ٹوٹا, نتیجہ فساد کی صورت میں برپا ہوا, اور پیسہ ان لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا جن لوگوں نے پیسے کا غلط استعمال شروع کیا. کیونکہ میں بہت بڑی بات کہہ دے رہا ہوں آپ سے, اور ذمہ داری پر, جب آپ نے پیسے کو برا سمجھا تو پیسے کو برا سمجھتے ہوئے اس پیسے کو اللہ سے مانگنا بند کیا. کیونکہ پیسہ تو بری چیز ہے, اور بری چیز کوئی مانگتا ہے؟ نہیں مانگتا. تو اسے اللہ سے مانگنا بند کیا. نمبر 2, دوسری بات, جب آپ نے پیسے کے بارے میں نیگیٹو تھاٹس اپنے دماغ میں لانا شروع کیے, بری سوچ, غلط سوچ, تو وہ یعنی جو نیگیٹو اور بری سوچ آئی, اس کے نتیجے میں اللہ کا ایک فرمان ہے, انا عند ظن عبدی بی, میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا ویسا ہی معاملہ کروں گا. اگر اس نے اچھا گمان کیا اچھا معاملہ, برا گمان کیا برا معاملہ. اگر وہ یہ سوچ رہا ہے میں ساری زندگی ٹوپیاں پہناتا رہوں گا اور کماتا رہوں گا, تو وہ ساری زندگی ٹوپیاں پہنائے گا. اگر اس نے کہا نہیں میں اپنی تجارت کھڑی کروں گا, میں اپنا کاروبار اسٹیبلش کروں گا, اور اس کے بعد خود بھی کھاؤں گا اور دوسرے لوگوں کو بھی انشاءاللہ اس میں ساتھ لگا کر ان کے لیے بھی روزی روٹی کا بندوبست کروں گا, تو اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے. تو یہ سسٹم ٹوٹ گیا. اس کے نتیجے میں فساد, دسیوں مثالیں میں آپ کے سامنے اس وقت پیش کر سکتا ہوں. اب مدعے کی بات, کڑوی بات. کڑوی دوا کھانے کو تیار ہیں آپ لوگ؟
برا تو نہیں مانیں گے، مان بھی جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. آپ مجھ سے مسافہ کرنا بند کریں گے، مت کریے گا، کوئی ٹینشن نہیں. اب ہمارے سماج میں یعنی اس پورے ملک کے دو مسئلے ہیں. میں نے اتنی لمبی چوڑی تمہید آپ کے سامنے باندھی ہے اس بات کو کہنے کے لیے. اس پورے ملک کے دو مسئلے ہیں. مسئلہ نمبر 1 وہ مسئلہ ہے انسان کے انفرادی مسئلے، اپنے پرسنل. میرا مسئلہ، آپ کا مسئلہ، کسی کی دکان کا، کسی کے کاروبار کا، کسی کے گھر کا، کسی کے پڑوس کا، کسی کے سڑک کا، کسی کے پانی کا، کسی کا کچھ، کسی کا، ہر ایک کے اپنے مسئلے ہیں. یہ انفرادی مسئلے ہیں. اور انفرادی مسئلوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کو انسان کو خود حل کرنا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ نمبر 2 دوسرے مسائل پورے ملک کے مسائل ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، ہماری نظر میں ہے. یہ پورے جو ملک کے مسائل ہیں اس کو کوئی ایک آدمی حل نہیں کر پائے گا. ہماری بڑی ایک وہ تعداد جو جس کا مذہب سے اور دین سے اور اسلام سے تعلق ہے، وہ اس خوش فہمی میں ہر وقت مبتلا رہتی ہے. وہ یہ سوچتی ہے حالات بہت بگڑ گئے ہیں اور بس یہ سمجھ لو کہ حالات بگڑ گئے، مسلمان بہت پریشان ہیں، اب حضرت مہدی آ جائیں گے. اور وہ حضرت مہدی جب آئیں گے اور سارے حالات حل ہو جائیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ تاریخ کا اگر سبق سننا چاہو تو میں تاریخ کا سبق سناتا ہوں. اسپین میں جب مسلمانوں پر زوال آیا تھا اور 800 سال کی حکومت کے بعد زوال آیا تھا، بالکل سملر تاریخ ہے، ہندوستان سے ملتی ہوئی تاریخ ہے. اس 800 سال کے زوال پر جب زوال وہاں آ رہا تھا، ڈکلائن ہو رہا تھا، وہ حکومت گر رہی تھی، آپ اس وقت کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں. اسپین کی اس وقت کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہمارے صوفیاء اور بزرگان دین گلی گلی میں جا کر حضرت مہدی کو آواز دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے مہدی کہاں ہیں، تلاش کرو، حضرت مہدی آ جائیں گے اور مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ جو مزاج بنا ہے نا اپنے اجتماعی یعنی سارے ملک کے اپنے سب کے مسائل کا حل یا تو حضرت مہدی پہ ڈال دینا یا پھر دوسرا ایک اور مسئلہ ہے وہ اور ڈینجر ہے، وہ اور خطرناک ہے. وہ یہ ہے، اس کو بھی سن لیجئے. وہ کیا ہے؟ پورے ملک کے مسائل آئے، اس کا حل کیا ہے؟ تم ٹوپی پہننے لگو. کچھ ہمارے بڑے نیک لوگ کیا کہتے ہیں، سب ٹوپی پہنے، سب پیجامہ پہنے، پیجامہ ٹخنوں سے اوپر رہنا چاہیے، سمجھے، قرآن روز پڑھیں، نمازیں اہتمام سے پڑھیں اور ذکر و اذکار کریں. بس یہ تم کرو گے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ بالکل ایسا ہو گیا جیسے آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم 41 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر تم زمین پر جب چلو گے تو زمین پر چلو گے نہیں، اڑنے لگو گے. کبھی زندگی میں نہیں اڑو گے، مر جاؤ گے تو بھی نہیں اڑو گے. یہ ایک ایسا نشہ آپ کو دیا جاتا ہے. اپنے اعمال کا درست کرنا بالکل الگ بات ہے، اپنے اعمال کو صحیح کرنا بالکل الگ بات ہے. نماز کی، روزے کی، ذکر کی، تلاوت کی اور اللہ کی یاد کی پابندی بالکل الگ چیز ہے. یہ تو کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، ذکر کرنا ہے، دعا کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ تو کرنا ہی ہے. یہ کوئی آپشنل میٹر نہیں ہے. نماز پڑھنا بھی مسلمان کے سامنے کوئی آپشنل چیز ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے آج کے دور میں کسی سے پوچھا جائے تمہارے پاس آدھار کارڈ ہے کہ نہیں، میرے پاس آدھار کارڈ نہیں ہے. الیکشن کارڈ ہے کہ نہیں، وہ بھی نہیں ہے. اب ایک کیسے بیکورڈ انسان ہو کہ تمہارے پاس آدھار کارڈ اور تمہارے پاس الیکشن کارڈ تک نہیں ہے. تو اگر کوئی مسلمان آج کے دور میں فرائض چھوڑ رہا ہے تو اس سے یہ کہا جائے گا میں کیسے انسان ہوں، فرض چھوڑ رہا ہوں. فریضہ اللہ کا وہ حکم جس میں کوئی آپشن نہیں ہوتا وہ چھوڑ رہے ہو. وہ چھوڑنا ہے ہی نہیں، وہ تو کرنا ہے.
لیکن اگر آپ یہ سمجھنے لگے کہ صرف ہماری نماز اور صرف ہمارے ذکر اور صرف ہماری تلاوت اور صرف ہماری عبادت اور صرف ہمارے پڑھنے پڑھانے سے کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی، ای خیالستو محالستو جنون، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے اور صاف الفاظ میں لکھا ہے، اور مولانا علی میاں صاحب نے اس کو اور آگے بڑھا کر کہا ہے، انہوں نے صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ یاد رکھنا غلبے کی صورت کبھی بھی نماز اور روزہ اور فرائض کی پابندی نہیں ہے، غلبے کی صورت کبھی نماز روزہ اور ذکر و اذکار کی پابندی نہیں ہے، اس کے لیے تو کچھ اور ہی کام کرنے پڑتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے، آپ اندازہ لگائیے جس قوم کے نوجوان ابھی نماز پر نہیں، ذکر پر نہیں، تلاوت پر نہیں، یہ تو بنیادیں تھیں، اس پہ آنا ہی تھا، صحیح عقیدہ نہیں۔ ایک نوجوان سے میں نے بات کی کہ مولانا آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ ہم نے کہا ہم عقیدہ پڑھاتے ہیں۔ کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں تو بولا ہی نہیں، ایک ہمارے شاگرد تھے، میں نے کہا بھائی تم ہی بولو، تم ہی سمجھاؤ، اور دیکھیے آپ ذرا تسلی سے بیٹھیے گا، میری بات 5-10 منٹ آگے تک جاتی ہے، کبھی کبھی تو آتا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اس لیے تسلی سے بیٹھیے گا، تھوڑا برداشت کریے گا، میں بات جب تک پوری نہیں کروں گا میں ہٹوں گا نہیں۔ تو سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یعنی اب اس کو عقیدہ نہیں معلوم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، بنیادیں دین کی وہ نہیں معلوم، آپ اس سے اجتماعیت کی بات کریں گے، آپ اس سے یہ بات کریں گے کہ ہم کو تبدیلی لانی ہے، پھر آپ جب نکلیں گے تو آپ کو جاہلوں کی، گواروں کی، ان کی ایک بھیڑ ملے گی۔ ایک نوجوان آیا، کہنے مولانا صاحب ایک بات پوچھے، سوال ہے ہمارا۔ میں نے کہا بتاؤ کیا بات؟ ہم اتنی دعائیں کر رہے ہیں، تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ میں نے کہا فجر کب پڑھی تھی آخری مرتبہ؟ قرآن یہ ایک پارٹ پہ نہیں ہے آپ، لیکن پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں انفرادی مسائل سے اجتماعی مسائل حل نہیں ہوں گے، کہ پھر اجتماعی مسائل حل کیسے ہوں گے؟ اجتماعی مسائل حل ایسے ہوں گے کہ جن قوموں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے اور جن کے ساتھ آپ گویا کہ جنگ کی پوزیشن میں ہیں، وہ آپ کی ہر چیز کا کاٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کو مٹانے پر آمادہ ہیں، آپ کو ختم کرنے پہ آمادہ ہیں، آپ سے اللہ کا نام لینے پہ آمادہ ہیں، آپ سے آپ کا قانون لینے پر آمادہ ہیں، آپ سے آپ کا پرسنل لا لینے پر آمادہ ہیں، آپ سے وہ آپ کے بچوں کا دین چھیننے پر آمادہ ہیں، آپ سے وہ اللہ کا یقین لینے پر آمادہ ہیں، آپ سے وہ آئندہ آنے والی زندگی میں آپ کے لیے اس بات پر راضی نہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ سکیں، وہ اس پر آمادہ ہیں۔ آپ کو ان کے پیرلل اجتماعیت کا نظام قائم کرنا پڑے گا، ورنہ بیٹھے رہو مسلوں پر، مانتے رہو دعائیں، میں بھی زندہ ہوں تم بھی زندہ ہو، دیکھتے ہیں تبدیلی کیسے آتی۔ ہزاروں رحمتیں نازل ہوں مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر 1966 میں گئے تھے برما، اور 1966 میں انہوں نے کہا تھا، اور ایک جملہ کہا تھا کہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں، یہاں پر مجھے نظر آ رہا ہے، اور یہ نوشتہ دیوار ہے، یہ دیوار پر لکھی ہوئی تاریخی حقیقت ہے، اور میں اسے خوب دیکھ رہا ہوں اور اچھی طرح دیکھ رہا ہوں۔ یاد رکھنا تم نے اگر اپنے ملک کے اندر اپنے مسلمانوں کا سیاسی شعور بیدار نہیں کیا تو پھر ایک بات یاد رکھنا، تم یہاں پر اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ پاؤ گے۔ کیا کہا تھا؟ سیاسی شعور۔ اور پھر ہندوستان آ کر مولانا نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ دیکھو ایک بات یاد رکھنا اور اچھی طرح سے یاد رکھنا، اپنی قوم کا سیاسی شعور بیدار کرو، ان کا سیاسی شعور بیدار کرنا ضروری ہے۔ اب سیاسی شعور کا مطلب ہمارے یہاں 2024 کا الیکشن ہے، ہمارے یہاں کسی بھی سمجھدار سے آپ پوچھیں گے کہ سیاسی شعور کیا ہوتا ہے، وہ کہے گا 2024 کے الیکشن میں کسے جتانا ہے، اور پھر پارٹی بندی کرنی ہے، پھر لڑنا ہے آپس میں، پھر اختلاف کرنا ہے، اسے کہے گا فلاں صاحب بہت سیاسی آدمی ہے۔
میں اپنی بات نقل نہیں کر رہا ہوں، میں امام غزالی کا کوٹیشن آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ یہ سیاست کسے کہا جاتا ہے؟ ارشاد فرما رہے ہیں استصلاح الخلق وارشادهم الى الطریق المستقیم المنجی فی الدنیا والآخرہ۔ یہ امام غزالی 450 کی پیدائش، 505 میں انتقال، اسلام کی عبقری شخصیات میں ان کا شمار ہے۔ فرما رہے ہیں سیاست مخلوق کی اصلاح کرنا ہے۔ کیا ہے؟ مخلوق کی اصلاح۔ نمبر 2، اور ان کو سیدھے راستے کی طرف جو دنیا اور آخرت میں نجات دلانے کا ذریعہ ہو اس کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ ہمارے یہاں سیاست ووٹ دینا ہے۔ اجتماعی نظام بدلا جائے گا اجتماعی نظام کے ذریعے سے، ریپلیس ہوگا اجتماعی نظام کے ذریعے سے۔ آپ دیکھیے، قرآن پڑھیے، اٹھائیے، اگر اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھنے کی توفیق مل جائے تو پڑھیے، اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ ایسی بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کتنا غور کرنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انہوں نے بھی تدبیریں کر رکھی ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے بھی تدبیریں کی ہیں۔ یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ ان کی جو تدبیریں ہیں اسی جیسی میری تدبیریں ہیں۔ اللہ نے لفظ بھی ایک استعمال کیا ہے، مکر مکر، تدبیریں ان کی بھی تدبیریں ہماری بھی، ایک ہی جیسی تدبیریں۔ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کہ ان کی تدبیریں کیا ہیں؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کہ ان کی پلاننگز کیا ہیں؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کہ وہ کن اسکیموں کے ساتھ چل رہے ہیں؟ کبھی آپ کی اس پہ نظر گئی کہ اپنا اور پرایا کون ہے؟ کبھی آپ نے یہ سمجھا کہ آپ کا ہمنوا اور آپ کو صحیح راستہ دکھانے والا کون ہے؟ کبھی آپ نے اس پر غور و فکر کیا کہ آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے جانے والا اور غلط راستے کی طرف لے جانے والا کون ہے؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ کون آپ کو سیکولرزم کا چورن چٹا رہا ہے اور کون آپ کو اللہ کی طرف اور اللہ کی کتاب کی طرف اور اللہ کے دین کی طرف اور شریعت کی طرف اور شریعت کو بچانے کی طرف بلا رہا ہے؟ جیسے انسان کی اپنی زندگی کے اندر انفرادی زندگی میں بدعمالیاں ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں ایک انسان پر زوال آتا ہے، ایسے ہی اجتماعی ہمارے گناہ اور اجتماعی ہماری برائیاں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں اجتماعیت پر زوال آتا ہے جو ہمارے اوپر مبتلا ہے۔ یہ اعمال بد کی ہے پاداش، ورنہ کہیں شیر بھی حل میں جوتے گئے، شیر حل میں جوتے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اجتماعی بیماریاں ہیں۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا۔ قرآن نے لفظ نہیں بدلا ہے، لفظ بھی نہیں بدلا، انہوں نے اپنی مکمل چالیں چلی ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے بھی چالیں چلی ہیں۔ ان کی چال کے مقابلے میں اپنی چال، مقابلے کی، برابری کی، ساتھ کی، پیرلل نظام قائم کرنا پڑے گا، تب جا کے تبدیلی آتی ہے۔ ہمارے پاس یہ نظام نہیں، ہمارے پاس یہ سسٹم نہیں، ہمارے پاس ایسے نوجوان نہیں جو اس راہ میں یہ طے کر کے اتریں کہ ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں پورا سمجھنا ہے، ہمیں معاملات کو سمجھ کر اندر اتارنا ہے اور اتار کر اللہ کے دین کا سپاہی بننا ہے، اور جس طرح سے اور جن لائنوں سے دشمن محنت کر رہا ہے اسی لائن سے اور اسی طرح سے ہمیں بھی محنت کرنی۔ ہمارے نوجوانوں کو سمجھ میں کیا آیا؟ جاٹو پوری کی پلیا سے جین مندر 1 منٹ 30 سیکنڈ میں کون پہنچے گا؟ یہ روزانہ ہم دیکھتے ہیں، روزانہ میں ٹہلنے جاتا ہوں، روزانہ 1 2 دن 3 دن 4 دن چھوڑنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے نوجوان بائکوں پر ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہاں سے چائسا ہوٹل پہ کون کتنی دیر میں پہنچے گا؟ 3 منٹ میں، 4 منٹ میں۔ کیا ہو گیا ہے؟ کتنے باپ اور کتنی مائیں ایسی ہیں جن کے آنسو خشک نہیں ہوتے، جن کا رونا رلا دیتا ہے، اور تمہیں صرف یہی سوال ہے گاڑی تیز چلا لیں، گاڑی بھگا لیں، تیز چلا لیں، فلمیں دیکھ رہے ہو، سیریل دیکھ رہے ہو اور اس پر دیکھ کر گاڑیاں چلا رہے ہو، نہ تمہیں اپنی ماں کی فکر نہ باپ کی فکر۔ کیا ہو گیا ہے؟ اسی لیے پیدا کیے گئے تھے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم بیکار پیدا کیے گئے ہو۔ میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے پیاروں، امت کے شیروں،
اور ملت اسلامیہ کے پلرز میں تم سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، تم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، تم پیدا اس لیے کیے گئے ہو کہ تم اللہ کے دین کو غلبہ دلاؤ۔ اللہ کا دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب رہتا ہے، وہ دب در رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ باطل کا پورا کا پورا نظام، آپ کی نماز سے کوئی ڈرا ہوا نہیں، آپ کے ذکر و تلاوت اور عبادت سے کوئی ڈرا ہوا نہیں، آپ کے اجتماعات سے کوئی ڈرا ہوا نہیں، گھبرایا ہوا نہیں، وہ اس بات سے گھبراتا ہے کہ کوئی اجتماعی نظام نہ قائم ہو جائے۔ خدا کے لیے، اللہ کے لیے اپنی قدر سمجھیے اور یہ بات یاد رکھیے کہ اجتماعی نظام کا مقابلہ اجتماعی نظام سے ہوگا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تدبیریں ان کی بھی آپ کی بھی برابر۔ 100 سے زیادہ تنظیمیں، ایک نہیں 100 سے زیادہ تنظیمیں ان کی ایک ساتھ ایک وقت میں ایک مقصد کے لیے کام کر رہی ہیں۔ 100 تنظیمیں بتا رہا ہوں، آ جانا نماز کے بعد کتاب دکھا دوں گا جسے دیکھنا ہو۔ ایک تنظیم ایسی ہے جس کا کام مقدمے کرنا ہے، وہ مقدمے کرتے ہیں، صرف مقدمے۔ سوشل میڈیا پہ کسی نے اگر لکھا مقدمہ، اس نے کیا مقدمہ، یہ ان کا کام ہے صبح شام کا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اللہ کے لیے، جس کے اندر بھی تھوڑا سا اخلاص ہے، تھوڑی سی سمجھ ہے، تھوڑا سا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین کا فہم دیا ہے، خدا را تمہیں جس پر اعتماد ہے اس کے پاس جمع ہو جاؤ اور پہلے سیکھو، مکمل دین سیکھو اور پھر مکمل دین کی دعوت دو۔ پورا مکمل دین سیکھ لو پھر مکمل دین کی دعوت دو۔ کیا ہو گیا ہے ذرا آپ اندازہ کریے، وہ جانتے ہیں کہ ان کے لیڈر غلط ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کے لیڈر بد کردار ہیں، وہ زانیوں پر راضی، وہ چوروں پر راضی، وہ بدکاروں پر راضی، وہ شراب خوروں پر راضی، وہ اپنے جھوٹوں پر راضی، وہ اپنے انتہائی پست اخلاق والوں پر راضی۔ ہماری پوری قوم اپنے ان علماء پر، اپنے اچھے دانشور لوگوں پر، ان پر راضی نہیں۔ ہاں جس پر علمی اعتبار سے اختلاف ہے خوب اختلاف کرو، دلائل دو، دلائل کی بنیاد پر اختلاف کرو، جو دین کی اور شریعت کی اور اسلام کی بات کرے اس کے پاس جمع ہو۔ اس لیے یاد رکھیے گا، آخری میں بات آپ سے یہ صاف طور پہ کہنا چاہتا ہوں، انفرادی زندگی ہماری الگ ہے۔ انفرادی زندگی سدھر جانے سے اجتماعی مسائل حل نہیں ہوں گے، یاد رکھیے گا۔ اور اگر پوری کی پوری اجتماعیت بگڑ جائے تو پھر یاد رکھنا پھر ہماری انفرادی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس لیے دونوں زندگیوں کو بیلنس کرنا ہے۔ اپنی ذاتی زندگی میں بھی دین کو لانا ہے، انشاءاللہ لاؤ گے انشاءاللہ۔ ذاتی انشاءاللہ بھی اتنا ہلکا نکلنا ہے جیسے کھانا کھا کے نہیں آئے یا پانی وانے کی ضرورت ہے، ارے لاؤ گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ کہنے سے کام چلنے والا نہیں ہے، یاد رکھنا، انشاءاللہ کہنے سے بات بننے والی نہیں ہے، بات بہت آگے تک پہنچ چکی ہے، یاد رکھنا، ہاں بہت آگے تک۔ ہاں ٹھیک ہے، نظام فطرت ہے، قدرت ہے، اللہ کا نظام ہے، وہ ایک الگ پورا میں نے سمجھایا، لیکن معاملہ بہت خطرناک ہو چکا ہے۔ اور دوسری بات اجتماعی زندگی، اس اجتماعی زندگی کو اجتماعیت کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کرو اور ان لوگوں کے قریب جمع ہو جاؤ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں میں بصیرت دی ہے، وہ دین بھی جانتے ہیں اور دنیا بھی جانتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو صرف دین کا ماہر ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو دنیا کا ماہر ہے، ایک تو ان دونوں کو جمع کرو۔ اور اگر کسی کو اللہ رب العزت نے دین و دنیا کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے سیاست اور اس کے ساتھ ساتھ صنعت یا دیگر چیزوں میں مہارتیں دی ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے قریب خدا کے لیے جمع ہو جاؤ اور اجتماعیت کے ساتھ پہلے دین سیکھ لو، مکمل جتنا ہو سکے، جتنے دن ہو سکے سیکھ کر گزارو اور اپنی تربیت کا ایک مرحلہ طے کرو۔ یاد رکھو کوئی ایسے تربیت نہیں پاتا ہے نا۔ اور باقی یہ کہ جو ظلم کر رہے ہیں، جو زیادتی کر رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے یہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن جو کرنے والے ہیں وہ ایک بات واضح طور پر سن لیں، بالکل دو ٹوک صاف صاف، کہ ہم آج زد پر ہیں، تم خوشگمان مت ہونا، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ ظلم اگر ہوگا
تو پھر پہیہ پھر گھومنا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ کفر کے ساتھ حکومت کرنے والوں کو حکومت کا موقع دے دیتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں دیتا ہے۔ میں آخری بات کہہ کے بات پوری کرتا ہوں، بات تو بہت لمبی تھی لیکن ایک اشارہ کر دیتا ہوں۔ جب دنیا میں ظلم ہوتا ہے اور زیادتیاں ہوتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جو بالکل ملائے اعلیٰ پہ اللہ کے قریب ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اب تیری مخلوق پریشان ہے، مخلوق کوئی بھی یہ پریشان ہے، اللہ اب تبدیلی لائیے، اللہ اب تبدیلی لائیے۔ پھر اس تبدیلی کی ایک ہوا چلتی ہے، اور وہ ہوا اللہ تعالیٰ کے یہاں سے وہ منظوری ہونے کے بعد پھر عالم مثال اور اللہ کے سیکریٹریٹ حضیرت القدس، اور پھر وہاں سے ملائے سافل نیچے والے فرشتوں جو ہر وقت اللہ کے احکامات لینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ان کو اشارہ ہوتا ہے کہ بھائی اب تبدیلی آنی ہے، نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور پھر اس کے بعد تبدیلی آتی ہے، لیکن وہ تبدیلی بھی اسباب کے دائرے میں آتی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ کوئی بزرگ ادھر سے نکلے گا اور تم پر دم کر دے گا اور سب سدھر جائیں گے، ایسا نہیں۔ وہ تبدیلی لوگوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے اور لوگ پھر بیدار ہوتے ہیں۔ اللہ کرے اللہ اپنے یہاں یہ فیصلہ فرما دے اور ہم تبدیلی کی طرف چلیں، اور تبدیلی اپنے اندر سے شروع ہوتی ہے، دوسروں کے یہاں سے شروع نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں خود کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔